14 اگست 1947، 14 اگست 2022، 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن، قومی یکجہتی کا دن. تمام پاکستانی اس دن کو ایک ساتھ مناتے ہیں. یہاں پر کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز نہیں ہوتا، یہاں کوئی مذہبی ڈفرینسز نہیں ہوتا، یہاں کوئی صوبائی ڈفرینسز نہیں ہوتا. یہاں پر صرف اور صرف 14 اگست کو منایا جاتا ہے آپ کی یوم آزادی، پاکستان کی آزادی کا دن، یوم آزادی. 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا. تو یہ تمام مکاتب فکر سب ایک قوم بن کر 14 اگست کو مناتے ہیں. اور اگر کوئی تقریب ہوتی بھی ہے تو 14 اگست کے حوالے سے ہوتی ہے. سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر لوگ جو ارینج کرتے ہیں وہ پاکستان کے اوپر بات ہوتی ہے، پاکستان کی تاریخ کے اوپر، پاکستان کی کامیابیوں کے اوپر، پاکستان کی لازوال قربانیوں کے اوپر بات کی جاتی ہے اور ایک قوم بنانے کے لیے بات کی جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ شر پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے والے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے کہ اس فتنے اور شر کو ختم کر دو، اور اس شر و فتنے کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 1200 تقریباً صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے صرف فتنہ اور شر کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ حکم خداوندی ہے. اس سے پہلے جتنی بھی غزوات ہوئی کہتے ہیں بہت کم، یعنی میرا خیال ہے، مجھے اس وقت عدد شمار نہیں ہے، لیکن وہ بھی شاید 169 یا 159 259 سم تھنگ شہداء اتنے غزوات میں شہید ہوئے تھے. لیکن ایک شر کو ختم کرنے کے لیے 1200 کے قریب جو ہیں وہ اصحاب شہید ہوئے تھے. بہت قیمتی تھے وہ صحابی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس نے میرے صحابہ سے محبت نہیں کی اس نے مجھ سے محبت نہیں کی. تو 1200 صحابیوں نے جان دیا تھا، کس لیے؟ شر اور فتنے کو ختم کیا. آج عمران خان صاحب اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے 14 اگست کو بقول فواد چودھری کے کہ ہم ایک بہت بڑا مجمع لا رہے ہیں، اور وہ مجمع یہ ہے، دھمکی ہے وہ حکومت کو کہ اگر اس نے 1 مہینے کے اندر انتخاب نہیں کیا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. شیخ رشید صاحب بھی یہی کہتے ہیں، عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں. تو گویا یہ جو مجمع اکٹھا کیا جا رہا ہے 14 اگست کے دن، جس دن قومی یکجہتی کا دن ہے، اس دن تفریق پیدا کی جا رہی ہے قوم کے اندر. تو یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ ایجنڈا کیا پاکستانیوں کا ہے، پاکستان کا ہے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا ہے، محب وطنی کا ہے؟ یہ ایجنڈا یقیناً بین الاقوامی طاقتوں کا ہے. معافی چاہتا ہوں. یہ ایجنڈا ملک دشمنوں کا ہے کہ وہ دن چنا جائے جس دن قوم میں بہت سی ڈفرینسز ہوتے ہیں، آگے پیچھے چلتا رہتا ہے، لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس دن قوم اکٹھا ہوتی ہے. کرکٹ میچ ہوتا ہے جب انڈیا سے تو پوری قوم، چاہے وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی، پٹھان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، پتہ نہیں کون کون ہیں، سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں. اسی طرح یہ قومی دنوں میں سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب یہاں دڑار ڈال رہے ہیں. سمجھنے کی بات ہے، یہ سازش ہے بہت بڑی کہ 14 اگست کا دن ہے. بھائی آپ 13 اگست کو کر لیتے، 12 اگست کو کر لیتے، 18 اگست کو کر لیتے، 20 آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے نا، آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور یہ پروٹیسٹ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ ان عوام اب آپ کے پاس واحد ایک راستہ رہ گیا ہے، کیونکہ 3 تلوار آپ کی طرف آ رہی ہے، اور تینوں تلوار اتنی باریک ہے کہ آپ کی گردن نہیں بچ سکتی. ایک ہے سپریم کورٹ میں جا رہا ہے، جو آپ نے فالس ڈکلیریشن دی، فالس ایفیڈیوٹ دیا، وہ ڈکلیریشن جو آپ نے دی جو فالس ہے، جس کو اسٹیبلش کیا ہے الیکشن کمیشن نے، وہ سپریم کورٹ میں فیڈرل گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے. آلریڈی سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے 2017 میں کہ جناب ECP جو ہے وہ اس کی انکوائری کرے حنیف عباسی کیس میں، اور فائنڈ آؤٹ کرے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے اور یہ فالس ڈکلیریشن ہے. فالس ڈکلیریشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کے اس پہ سپریم کورٹ نے 62-63 کے تحت ان کو کہا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے جو ہے وہ نہیں لیا تھا تنخواہ. تو اس معمولی سی بات پر الیکشن کمیشن کو انفارم نہیں کیا گیا تھا، تو سپریم کورٹ نے براہ راست ڈائریکٹ یہ چارج لگایا کہ آپ خائن ہیں، آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ جو ہیں وہ 62-63 میں جو صادق اور امین ہیں اس کے اوپر نہیں آتے ہیں، چنانچہ آپ تایات نااہل ہیں. تو یہاں تو عمران خان صاحب نے کئی سرٹیفکیٹ دیے ہیں، ایفیڈیوٹس دیے ہیں
جس میں انہوں نے فالس ڈیکلریشن دی ہے، فالس ایفیڈیوٹ دی ہے، تو پھر نواز شریف کے اس کیس میں تو عمران خان کیسے بچیں گے؟ دوسرا یہ کہ حنیف عباسی کے کیس میں آلریڈی سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیٹیل انکوائری کرے، اور ڈیٹیل انکوائری کرنے کے بعد یہ چیک کرے کہ اس میں فارن فنڈنگ ہوئی ہے یا پی پی او پاکستان پولیٹیکل پارٹی آرڈر کے تحت جو 15 ہے، آئین کا آرٹیکل 17 ہے، 3 ہے، اس کے علاوہ 2 ہے، 6 ہے، ان سب کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اسٹیبلش کرے. اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر ایکشن ہوگا. تو الیکشن کمیشن نے تو اسٹیبلش کر دیا، الیکشن کمیشن نے یہ ثابت کر دیا اپنے فیصلے میں کہ آپ خائن ہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ نے فالس ایفیڈیوٹ دیا ہے، آپ نے فالس ڈکلیریشن دی ہے، آپ نے فورن فنڈنگ کی ہے، آپ فورن فنڈڈ ایڈڈ پارٹی ہیں، وہ سب کچھ اسٹیبلش کر دیا ہے جو سپریم کورٹ نے کہا تھا. تو اب سپریم کورٹ کے پاس جب یہ کیس جائے گا تو یہ تلوار اتنی باریک ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ جو بچانا بھی چاہتے ہیں وہاں وہ آپ کو نہیں بچا سکتے. تو یہ 2 تلوار ہے، تیسری تلوار آپ کی وہاں آئی ہوئی ہے، کیا نام ہے، الیکشن کمیشن پہ. توشہ خانہ کیس میں آپ نے وہاں پہ بھی جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے، آپ خائن ہوئے، آپ نے وہاں سے جو چیزیں لیں وہ اطلاع نہیں دی، آپ نے جو چیزیں لیں اس کی صحیح اماؤنٹ نہیں جمع کرایا، آپ نے جو ہے وہ غلط انفارمیشن دی. تو ایک معمولی سی انفارمیشن جو غلط نواز شریف صاحب کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ بھی نہیں لی، اس کی انفارمیشن نہیں دی، تو اس پہ اتنا بڑا سپریم کورٹ نے کر دیا. تو یہاں تو آپ نے توشہ خانے کے حوالے سے بے شمار جو ہے وہ غلط بیانیاں کی ہیں جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ثبوت کا حصہ ہے. تو چنانچہ الیکشن کمیشن میں بھی آپ کی تایات نائلی بالکل گلے پہ. اس کے علاوہ بھی توہین عدالت کے کیس میں الیکشن کمیشن جب چاہے آپ نے اتنی سنگین الزامات لگایا. فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. آپ کے 4 ملازمین جن میں ایک مینیجر فائنانس ہے، ایک آپ کا جو پرسنل سیکٹری ہے، ان سب کو اب بلایا جا رہا ہے، ان سے معلومات. تو اسد قیصر کو بلایا جا رہا ہے، میاں عبدالرشید کو بلایا جا رہا ہے، آگے چل کے آپ کو ہی بلایا جائے گا کیونکہ ای میل اگر پڑھ لیں تو ان میں آپ بھی شامل ہیں. سب کچھ ایسا ہے. ابھی تو مینیجر بتائے گا کہ یہ پیسے جو نکلے ہیں چیکس کی صورت میں، کراس چیک نہیں، کیش کرا کے ان بیچارے ملازمین کے ایک چیک بک سے، اور ڈائریکٹ آپ نے ان کو ان کا چیک بک لیا بلینک اور اس میں سے پیسے نکالیں، وہ کس کو دیا ہے یہ پتہ چلے گا. تو 14 اگست کا دن 3 تلوار کا میں نے بتا دیا، اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ ایسا کیس ہے، یہ اتنا اسٹیبلش کیس ہے، خود سپریم کورٹ کے آرڈر سارے موجود ہیں جو میں نے 2 کیسز کے حوالے دیے ہیں. تو کوئی جج، کوئی وکیل آپ کو سپورٹ نہیں کر پائے گا، چاہے آپ کتنی جو ہے وہ ججز سے جو ہے نا وہ سائٹ میں ڈیل کریں، جو کچھ بھی کریں، اور آپ کے پاس آپ کو قانونی جنگ لڑنی پڑے گی. یہ پریشر ٹیکٹس سے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے الیکشن کمیشن پہ اتنی گالیاں، سنگین الزامات لگائے، عوام کو مثلا اپنی فالوورز کو موبلائز کیا، فین کلبز کو کیا، چند ہزار لوگ نکلے، پوری دنیا میں کہا گیا استعفیٰ، تو کیا ہوا؟ انہوں نے فیصلہ دے دیا، اب اس کو بھگتے ہیں. اور ابھی جو سپریم کورٹ میں کیس جا رہا ہے، الیکشن کمیشن میں آ رہا ہے، دوسرا کیس جا رہا ہے، ان سلسلے میں آپ 14 اگست کو عوام کو لا کے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ عوام آپ کی مقبولیت کو شو کرے گا یا آپ کے فین کلبز کو شو کرے گا، لیکن وہ قانون پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو قانونی جنگ لڑنی ہے تو ان خوش آمدیوں سے اور جو نااہل قانونی مشیر آپ کے ارد گرد ہیں ان سے چھٹکارا لیجئے اور اس کو لڑیے. میں نے مفت مشورہ دیا آپ کو کہ لڑیں قانونی جنگ جا کر وہاں پہ، تاکہ قانونی طور پر اس کو جو ہے وہ آپ فیس کر سکیں. ان عوام کے چند ہزار لوگوں کو نکالنے سے اور جلسے کر کے اور قومی یکجہتی کو پارا پار کر کے اس دن ملک دشمن ایجنڈے کو مضبوط کر کے آپ پاکستان کے قانون اور آئین کو شکست نہیں دے سکتے. وہاں شکست دینا ہے تو آپ کو قانونی اور آئینی جنگ لڑنی پڑے گی. تو اس لیے تلوار 3 ہے، تینوں تلوار باریک ہے جو آپ کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ کو قانونی جنگ لڑنا ہے اور کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مار پیٹ سے، خانہ جنگی سے، انتشار سے، آپ کے پاس ایسے لوگ ہی نہیں ہیں کہ جو پاکستان کی حکومت اور ریاست سے ٹکرا سکیں. میں نے کہا تھا نا کہ ایک ایس ایچ او کی مار نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے، آپ 2 صوبے میں موجود ہیں اس وقت، آپ وہاں سے لوگوں کو موبلائز کریں گے، سرکاری لوگوں کو موبلائز کریں گے، لیکن ریاست اور حکومت تیار ہے.
اس سے نہیں لڑ سکتے آپ کے یہ چند ہزار لوگ نکلیں گے تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی نکلے تھے لانگ مارچ میں تو کیا حشر ہوا تھا. وہ صوبہ جہاں 10 سال سے آپ میں 5000 افراد نہیں نکال سکے, جہاں تقریباً 4 ملین جو ہے وہ آپ کے 40 ملین جہاں پہ لوگ رہتے ہیں, وہاں سے 5000, 10 سال آپ کی حکومت, پورا سرکاری وسائل. تو آپ کے پاس اور جو نکلیں گے وہ پوری طریقے سے پٹائی ہوگی. ان کے کہا تھا نا اس نے کہ ریڈ روم میں آؤ گے تو ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. تو اب یہ جو آپ 10 تاریخ کو جلسے کر کے پریشر کے چکر میں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اب میں عوام کو موبلائز کروں اپنے مفادات کے لیے اور استعمال کروں اور ان پر دھمکیاں دوں. آپ کے لوگوں نے جس طریقے سے سنگین جو ہے وہ شہداء کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس پہ پوری فوج غصے میں ہے. کل تک جو لوگ آپ کی حمایت میں بھی تھے وہ بھی آپ کے غصے میں, اور پوری فوج جو سرونگ فوج ہے ایک سپاہی سے لے کر آرمی چیف تک وہ غصے میں ہے. شکر کریں انہوں نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا, ورنہ ان کی ایک ہلکی سی چھڑی ہلے گی تو آپ کے پرخچے اڑ جائیں گے, اس میں کوئی دو شک نہیں ہے. لیکن انہوں نے بہت برداشت کیا ہے. تو آپ اپنے لوگوں کو, قوم کو قومی یکجہتی کے دن 14 اگست کے دن اپنے مفادات کے لیے, ملک دشمن ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے, مار پیٹ کے لیے, قتل و غارت گری کے لیے نکالنا چاہتے ہیں اور اپنے فیصلے میں رد و بدل چاہتے ہیں. نہیں, وہاں صرف ایک ہی صورت میں آپ بچ سکتے ہیں کہ اگر آپ قانونی جنگ لڑیں, اہل لوگوں سے لڑیں اور قانونی طور پر آپ اسٹیبلش کر دیں کہ آپ صحیح ہیں. ورنہ 3 تلواریں اتنی باریک ہیں کہ 3 دفعہ آپ تاحیات نااہل ہوں گے تینوں طرف سے, اور پاکستان میں تاریخ میں لکھا جائے گا. ابھی تو فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو کرپشن کے عظیم الشان کیسز نکلنے والے ہیں, عظیم الشان کیسز, وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ پیسہ جو آیا ہے وہ اب نکلے گا. کہ ریحام خان نے کہا تھا کہ یہ سامنے اربوں ڈالر میرے الماری میں ہوتا تھا. ریئل اسٹیٹس میں لگانے والے عامر کیانی, سیف اللہ نیازی, وہ لوگ, اور آپ کے مراد سعید, اور اس کے بعد اسد قیصر, اور اسی طرح سے اور لوگ جو ہیں جن کے پاس ٹکے کا پیسہ نہیں تھا وہ ریئل اسٹیٹس کے مالک ہو گئے. تو بہت کچھ ہے اور یہ سب نکل آئے گا. اس وقت FIA اپنا کام کر رہی ہے اور بہت تیزی سے کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس FIA کی انویسٹیگیشن میں جو 2008 سے 2013 میں فارن فنڈنگ کے حوالے سے پورے پاکستان میں جب انویسٹیگیشن کی جائے گی اور فیئر انویسٹیگیشن کی جائے گی تو آپ سمیت تمام لوگوں کے کارنامے جو کرائم اینڈ کرپشن کی, میگا کرپشن کی مثال ہوگی, وہ سامنے عوام کی آئے گی. آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے مائے سوائے کہ آپ قانونی جنگ لڑیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.